الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تقاتلوا فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء 5واں پارہ آیت 175۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے نہیں نکلتے، اور وہاں پر وہ لوگ جو مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے مجبور ہیں، معذور ہیں، وہ یہ پکار کر رہے ہیں کہ اے خدا ہمارا کوئی دوست بنا دے، مددگار بنا دے، اور ہمارے یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل فرما دے۔ یہ اس ٹائم جو مسلمانوں کے ساتھ حال ہو رہا ہے فلسطین کے اندر اور کچھ اور جگہوں پہ بھی ہے کہ وہ مظلوم اور مجبور بنائے جا رہے ہیں، تو وہاں ان کے لیے خدا کے قرآن میں سے سورۃ النساء آیت 175 میں یہ حکم ہے۔ اب ہم جو پچھلے ولاگوں میں کچھ دعا کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں ایک حدیث جو تمام بخاری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کریم حی کریم ہے، اور وہ اپنے بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو واپس لوٹاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، تو وہ دعا کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ یا تو بعین ہی وہ دعا وہیں قبول ہو جاتی ہے جیسی مانگی گئی تھی، یا مصلحت کے تحت اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یوں بھی آتا ہے کہ آخرت میں خدا ایسے بندوں کو بلا کر کہے گا کہ تمہاری دعائیں تمہارے فائدے کے لیے اس وقت قبول نہ ہوئیں، آج ہم اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو وہ بدلہ اتنا بڑی نوعیت کے ہوگا کہ بندہ یہاں پہ جو حسرت بولے گا وہ حدیث کی کتابوں میں بیان ہو گئی ہے۔ ایش کاش کہ ہماری دنیا کے اندر ایک دعا قبول نہ ہوتی، اور یہاں اب ہم بڑے ذخیرے اللہ کے نعمتوں کے وصول کرتے۔ ایک مضمون میں یوں ہے کہ وہ شخص جو خدا سے دعا نہیں کرتا، خدا اس سے ناراض ہو چاہے۔ دنیا کے اندر تو لوگ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، چاہے جتنے بڑے ہوں، اور خدا کا یہ انداز ہے کہ بندے ہیں اس کے، اور ان کو اپنا جس سے مانگنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسی سے مانگے، باقی سارے مانگنے والے ہیں، صرف ایک دینے والا ہے اور وہ خدا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ خدا سے مانگے۔ ایک تیسرا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ وہ شخص جو خدا سے مانگتا ہے اس کی شرائط یہ ہیں کہ اس کا کھانا پینا یہ تمام چیزیں حلال کی ہونی چاہیے، کہ وہ جو گرد آلود اور مٹی مٹی اس کے کپڑے اور اس کی داڑھی، اس کے بال خاک آلود، اور وہ لمبے لمبے ہاتھ پھیلائے اور کہے یا رب یا رب، تو خدا آگے سے کہتا ہے کہ اس کی دعا انا یستجاب لہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کھانا بھی اس کا حرام، پینا بھی اس کا حرام، کپڑے بھی حرام کے مال کے بنائے ہوئے، تو وہ انا یستجاب، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ گویا کہ وہ اس حرام کے لیول پہ ہوتا ہے کہ نہ یہاں کی قبول ہوتی ہے نہ آخرت کے لیے قبول ہوتی ہے، اور وہ ایسے خالی رہ جاتا ہے، گویا کہ ناقص پٹرول سے موٹر سائیکل بھی نہیں چلتی، جہاز کو تو اڑانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور یہ ہمارے اعمال اور یہ تمام چیزیں خدا کے پاس اوپر پہنچتی ہیں، اگر حرام مال سے ہوں تو وہ بالکل نہیں پہنچتی، نہ وہ قبول ہوتی ہیں اور رد کر دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ بہت بڑا منصب پاتے ہیں، اور اگر وہ جہاد نہیں کر سکتے تو وہ پیسے دیں، اور پیسوں کے ذریعے سے گھوڑے اور سامان اسلحہ وہ مہیا کیا جا سکتا ہو۔ اگر یہ بھی وہ نہیں کرتے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ کم سے کم وہ دعائیں اور آرزوئیں تو کریں، اگر وہ یہ بھی نہیں کرتے تو پھر وہ پکے منافق ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان جو لڑنے والے ہیں ان کی دعا کی جائے۔ اور پچھلے دوروں میں جس میں کہ مسلمان مجاہد کشمیر میں لڑا کرتے تھے اور جگہوں پہ لڑا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جس وقت تم دعائیں دیتے ہو تو ٹوکرے بھر کر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں،
اور دشمن کے سامنے ہم لڑتے ہیں اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ خدا نے دعائیں قبول کی ہیں جس سے ہماری مدد ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا چینل جو ہے اس کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں اور نیکی کے تاجر بن کر نیکی کی باتوں کو آگے پھیلانے والے بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔